بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر فضل ہے، کرم ہے کہ محض اپنی عطا اپنے فضل سے ہمیں مسلمان بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اور علماء حق سے وابستہ فرمایا، اور بڑھ کر یہ سب سے بڑھ کر یہ کہ توفیق عنایت فرمائی اپنے نام لینے کی اور یہ کچھ دیر مل بیٹھنے کی، آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کی کہ بھئی ہماری زندگی کا جو اصلی مقصد ہے وہ جو اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ چیز جو ہے کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ناممکنات میں سے ہیں، بہت مشکل ہے، پھر بھی آدمی کوشش کرتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی، اور لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہوتا ہے، ایک آدھ کوئی ہوتا ہے جو حاصل کر سکے۔ لیکن یہ جو اللہ کی رضا خوشنودی ہے یہ تو ہر ایک سے مطلوب ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا ہے، یعنی فی نفسہ ہی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے عادات، ہمارا ماحول، اپبرنگنگ، دوست، تعلقات اور باقی چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، اور اسی دشواری کا مقابلہ کر کے اللہ کو راضی کرنا، یعنی وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ کرو، اور ان کاموں سے بچنا جن کاموں سے کہا گیا ہے کہ بھئی بچو، یہ چیز، اور کچھ زیادہ مطالبہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی 1000 رکعت نماز پڑھو، یا کہ پورے وقت روزے رکھو، یا یہ کہ پورے وقت ذکر کرتے رہو، یا کوئی ایسا کہ دنیا چھوڑ دو اور کوئی کام نہیں کرو۔ لیکن یہ کہ دنیا میں رہتے ہوئے، تعلقات نبھاتے ہوئے، کھاتے کماتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے، رشتہ داری کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور دیگر جو اولیاء گزرے ہیں، سب نے یہی کر کے دکھایا کہ بھئی دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایسی زندگی گزارنا پاکیزگہ کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ہر سال حج کرو، اتنے صدقات کرو، اتنے نوافل پڑھو، اتنا ذکر کرو، لیکن یہ کہ اپنی سوچ اور عمل کو درست کر لو اور کوئی کام گناہ کا نہ کرو، فرائض واجبات پورے کرتے رہو۔ ہمارے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ بھئی پوری زندگی آدمی ایک نفل نہ پڑھے، اور جو نفل تسبیحات وغیرہ ہیں وہ نہ پڑھے، لیکن گناہوں سے بچتا رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اصل چیز گناہوں سے بچنا ہے۔ جیسے ظاہری گناہ ہے، غیبت ہے، آنکھوں کا گناہ ہے، اور ہاتھ پیر زبان کا گناہ ہے، اسی طرح باطنی گناہ بھی ہیں، اور اس میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی طرف ہے یہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو دوسری صدی ہجری کے اکابر اولیاء میں سے ہیں، ہم لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگوں کے خیال سے عمل چھوڑ دینا یہی ریا ہے، کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ خیال آیا کہ بھئی اس وقت نماز کا وقت ہے، جا کے مسجد میں نماز پڑھ لوں، لیکن ایسے دوست ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو نہیں پڑھتے، اور یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر میں چلا گیا تو یہ کیا کہیں گے، کہا یہی ریا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی اور اچھے کام کا خیال آ رہا ہے، لیکن لوگوں کے خیال سے چھوڑ دیا۔ آج کل ہے آدمی چاہتا ہے بہت سارے اچھے اعمال کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، لیکن لوگوں کے خیال سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں یہی ریا ہے، یعنی دکھاوا ہے، عمل کو غیر اللہ کے لیے کرنا، اور یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی جس نے کوئی عمل دوسروں کے لیے کیا تو قیامت میں اس سے کہہ دیا جائے گا کہ بھئی انہی سے بدلہ لو جا کے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے، یعنی یہ جو ہے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا کہ
اس کو دکھانے کے لیے۔ اور ہمارے حضرت بار بار یہ حدیث ذکر فرماتے ہیں، اور یعنی جب ذکر کرتے ہیں تو عجیب انداز سے ذکر فرماتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ صحیح مستند حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جہنم میں جو سب سے پہلے لوگ ڈالے جائیں گے، یعنی جہنم جس سے دھوکائی جائے گی، وہ 3 لوگ ہوں گے۔ اس میں سے ایک شہید لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا بھائی تو نے کیا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں آپ کے راستے میں لڑا، اور بہت بہادری سے لڑا، اور میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا کہ لوگ تجھے بہادر سمجھے اور دلیر سمجھے، اور تیری تعریف کرے۔ تو یہ تو ہو چکا دنیا میں، لوگوں نے بہت تعریف کی تمہاری، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور آندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ یہ شہید کا حشر ہوا۔ اسی طرح سے ایک سخی لایا جائے گا، سخی سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے آپ کے راستے میں صدقہ خیرات کیے، لوگوں کی مدد کی، کھانا کھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہ عمل جو تو نے کیے اس لیے کیے کہ لوگ تمہیں جواد کہیں، سخی کہیں دنیا میں، اور یہ ہو چکا، تمہیں تمہارا بدلہ مل گیا۔ تو اس کو بھی اوندھے منہ حکم ہوگا کہ جہنم میں ڈال دو۔ اور تیسرا شخص جو لایا جائے گا وہ قاری، عالم، حافظ ہوگا، اس سے بھی یہی کہا جائے گا، اور اس کا بھی یہی حشر ہوگا، کیونکہ دل میں چھپی ہوئی نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے یہ سمجھے۔ اور اللہ بچائے دیندار لوگوں میں یہ آ جاتا ہے کہ لوگ میں بیان کروں، میں یہ کروں، میرا حلیہ ایسا ہو، میں اس طرح سے لوگ مجھے عالم سمجھیں، مجھے بڑا سمجھیں۔ اور یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کا اندازہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کسی سے پوچھ کے عمل کرنے کی کہ یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو سب سے آخری چیز جو نکلتی ہے نا آدمی کے رذائل میں سے، جو اتنے سارے رذائل ہیں 10-11 جتنے بھی، تو اس میں سب سے آخری چیز جو ہے یہ ریا نکلتی ہے۔ ورنہ کہیں نہ کہیں دبی ہوتی ہے آدمی میں، ایک خواہش ہوتی ہے کہ بھئی لوگ مجھے دیکھیں، میرے اچھے عمل کو، اس کو وہ کریں۔ اور سب سے آخری جو فضائل چیز میں سے حاصل ہوتی ہے وہ اخلاص ہے، کہ عمل جو ہو وہ پورا اللہ کے لیے ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی فکر کرنا، اور اس کی طرف توجہ ہونا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہیں گے ہی، کچھ نہ اچھا نہیں کہیں گے تو برا کہیں گے، اور زیادہ تر برا ہی کہیں گے، کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور کریں گے۔ اور یہ کام جو ہے یہ کہ یہ لوگوں کی فکر سے آدمی وہ ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی، حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ عرصے رہے اور پھر واپس چلے گئے، تو بہت دنوں تک کوئی خط نہیں آیا۔ تو حاجی صاحب کو تشویش ہوئی کہ کیا بات ہو گئی بھئی، آئے رہے یہاں پر بہت اچھی طرح سے اور مجھ سے تعلیمات حاصل کی، اور پھر اب کوئی خبر ہی نہیں ہے ان کی، کوئی خط ہی نہیں لکھا انہوں نے۔ تو حاجی صاحب نے خود خط لکھا کہ بہت عرصے سے عزیز کی کوئی خیریت معلوم نہیں ہوئی۔ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا، تو اس میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ اس میں لکھا حضرت میرا کیا حال، میرا تو کوئی حال ہی نہیں ہے ایسا کہ جو ذکر کیا جائے، اسی لیے میں نے خط نہیں لکھا، لیکن 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ اور اس میں سے ایک بات یہ عرض کی کہ تعریف کرنے والا مادح اور ذم، تعریف کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر ہو گئے، مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کی۔ تو اور بھی 2 باتیں تھیں کہ کسی مسئلہ شرعی میں کوئی اشکال نہیں رہ گیا، اور ایک اور بھی کوئی تین یاد نہیں رہی مجھے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط اپنے سر پہ رکھ لیا اور کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ تو آج تک ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے بات، کہ مادح اور ذم برابر ہو جائیں، کہ جو تعریف کر رہا ہے وہ اور جو برائی کر رہا ہے، جو ہماری اس میں لگا ہوا ہے، وہ دونوں برابر ہو جائیں۔
تو یہ لوگوں کا خیال جو ہے نا، یہ ہمارے حضرات فرما رہے ہیں کہ ان کے خیال سے عمل چھوڑ دینا ریا ہے، اور ان کو دکھانے کے لیے عمل کرنا شرک ہے۔ اس سے نظر اٹھ جائے آدمی کی، اور جو کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا، یہ کہ ابھی ایک تو آپ اس کی اہمیت دل میں پیدا کرے، جو قرآن حدیث میں باتیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی کوئی شرک کرتا ہے میرے ساتھ، کسی کو شریک بناتا ہے، تو میں تو بری الذمہ ہو جاتا ہوں اور سارا کا سارا اس شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیور ہے اس معاملے میں۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے۔ باقی جتنے بھی گناہ ہیں، اور یہ بات آج کل تھوڑا سا اس کا اظہار کرنے کی بھی ضرورت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے ایمان چلا جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن پر قرآن اور حدیث میں وعیدیں آئی ہیں خاص خاص، کہ یہ جو ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت کے ساتھ نکیر فرمائی ہے، جس میں قتل ناحق ہے، زنا ہے، اور دوسرے گناہ جتنے ہیں، یہ سارے گناہ ہیں، یہ ان سے توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے، بغیر توبہ کے یہ معاف نہیں ہوتے، اور بہت شدید ان کی مذمت ہے۔ آدمی کو چاہیے ان سے بچنا، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو ان کی اہمیت دل سے نکل جائے گی، اور گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، اس کو جائز سمجھنا، اس کو معمولی سمجھنا جو ہے نا، یہ ایمان سے چلا جاتا ہے۔ تو گناہوں سے ایمان نہیں جاتا جب تک کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے۔ اور آج کل یہ تصور آ گیا ہے، لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہے بعض لوگوں کا کہ اس میں دن رات گناہ ہو رہے ہیں، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اسلام سے باہر نکل گئے، اب ہمیں کیا ضرورت نماز روزے حج زکوٰۃ کی، اور پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اور وہ اسی حالت میں اللہ بچائے مر جاتے ہیں۔ تو ہمارے حضرات نے بار بار اس کی تاکید کی ہے، عقیدہ طحاویہ میں باقاعدہ ایک نقطہ ہے، یعنی ایک پوائنٹ ہے یہ ایک، کہ گناہ کبیرہ سے ایمان نہیں جاتا ہمارے عقائد میں سے، کہ گناہ کی چیزیں توبہ کرے آدمی، اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے اپنی کمزوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے نہیں چھوڑ پا رہا ہے تو توبہ کرتا رہے۔ اور اس کی اہمیت آدمیوں آج کل ہونی چاہیے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ آدمی کو بالآخر جنت میں لے جائے گا، جہنم میں جا کے اس کی جو گندگی ہے سب صاف کر دی جائے گی، اور ایونچولی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اور سمجھتا رہے کہ بھئی کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو یہ بھی گناہ کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور اسی میں آج کل بہت سارے لوگ بہکے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ ان کو اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ وہ اور بدظن ہو جاتے ہیں دین سے، جبکہ ہے یہی کہ بھئی لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے۔ بلکہ جو لوگ کافر مشرک ہیں ان کے لیے بھی دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے، ان کی عمر لمبی کرے۔ حضرت امام غزالی یہی لکھتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کے لیے تو آدمی کو جو تدبیر کرنی چاہیے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کرے کہ یا الہی ان کو ہدایت دے، اور ان کی عمر طویل کریں تاکہ ان کو موقع ملے۔ اگر ان کی قسمت میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پاک کریں زمین کو۔ تو گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرنا، یہ جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک وہ ہے کہ بھئی یہ آدمی اس سے توبہ کی کبھی نہ کبھی توفیق ضرور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی روز توبہ کرو، اور اس کے لیے اس کی یاد دہانی کے لیے فرماتے ہیں کہ بھئی یہ تسبیح استغفار کی ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام کم از کم یہ ہو، اور اہتمام رہے سونے سے پہلے آدمی اپنے دن کا جائزہ لے کہ بھئی میرا دن کیسا گزرا، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے میں سے غلطیاں ہوئی۔ اگر غور کرے گا تو غلطیاں زیادہ ہی ہوں گی، کیونکہ جو ہم نیک کام بھی کرتے ہیں اس میں بھی ہزار غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جو نیت ہونی چاہیے، جس طرح سے کرنا چاہیے، جو اس میں حالت و کیفیت ہونی چاہیے، سب میں کوتاہی ہے۔ تو اس کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے توبہ استغفار۔ تو ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ
ایک حدیث میں نے اپنے شیخ سے سنی، آج تک میں نے کہیں دیکھی نہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی آدمی استغفار اور شکر کر لے تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی، اور وہ نماز پوری مکمل قبول ہو جاتی ہے۔ استغفار اس پہ کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے نماز میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، اور شکر اللہ کی توفیق پر کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی۔ کتنے ہزار لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ملی۔ تو یہ خیال رکھنا، ہر عمل میں یہ خیال رکھنا کہ بھئی یہ جو عمل ہے میرا، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور لوگوں کو دکھانے میں کیا کہیں گے؟ زیادہ زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ بہت متقی پرہیزگار ہے، بڑے نمازی ہے، بڑا اچھا عمل کرتے، تو اور اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ اور وہ عمل بھی ختم ہو، اور وہ بار بار بھی نہیں کہیں گے، ایک دفعہ کہہ دیں گے۔ اگر آپ چاہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے رہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے، اور زیادہ تر نقص ہی نکالیں گے۔ اور لوگوں کی عادت ہی یہی ہے کہ وہ ہر آدمی میں ایک انا ہے، ایک تکبر کی حالت ہے، وہ اپنے کو افضل سمجھتا ہے دوسرے سے، اور یہ طبعی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو حقیر کر کے دکھائے، کچھ نہ کچھ تعویل کر لیں کہ ہاں یہ اس طرح سے اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کسی نے رشتہ دار نے کہا کہ بھئی یہ جو نوجوان آج کل کے دیندار ہو جاتے ہیں تو یہ اصل میں کوئی نفسیاتی مرض ہوتا ہے، ان کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اور وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا آؤٹ اسٹینڈ کرنے کے لیے یہ اس طرف آ جاتے ہیں۔ تو لوگ تو باتیں کریں گے، ہر طرح کی باتیں کریں گے کہ اسکیپ کر گئے، یہ کر گئے، یہ دنیا کے دوسروں میں کمپیٹ نہیں کر سکتے تھے اس لیے اس طرف چلے گئے دین کی طرف۔ تو اس طرح کی ہزارہا باتیں ہوں گی، لیکن یہ جو ہمارا جو عقیدہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پہ فضل کرتا ہے، جس کو چنتا ہے، اور اسی کو توفیق عنایت فرماتا ہے، مجال نہیں کسی کی کہ اللہ کا نام لے سکے جس کو اللہ توفیق نہ دے۔ یہ اللہ کا نام لینا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 1000 بار میں اپنے منہ کو گلاب اور مشک سے دھوؤں، اس فارسی کا شعر ہے اصل میں، اور میرے خیال سے غالب کا ہی شعر ہے کہ 1000 بار اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں تب بھی آپ کا نام لوں تو بے ادبی ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ توفیق مل جانا اللہ کا نام لینے کی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے واقعہ ذکر جو کیا ہے کہ جو کافر کے منہ سے نکل گیا تھا صنم کے بجائے صمد، تو اللہ کی لبیک آنے لگی تھی عرش سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اللہ کا نام جو ہے نا، یہ جس حالت میں جس طریقے سے لیا جائے بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، اثر ضرور کرے گا، اور بالآخر اس کا اثر ظاہر بھی ہوگا۔ اس کے لیے یہ وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی تمام شرائط تمام اس کے ساتھ کرے، بس اللہ کا نام میں لینے کی ہی توفیق ہو جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہاں، اس کو نفس اور شیطان یہی کوشش کرتے ہیں کہ آدمی عمل کر رہا ہے، اس کو توفیق ملی ہوئی ہے تو اس میں اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی عمل نہیں کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر ابھی آپ یہاں سے چلے گئے، غیبت ہو رہی ہے، کوئی اٹھ کے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ دیکھو یہ تو بڑے متقی پرہیزگار ہے، یہ غیبت نہیں سننا چاہتے۔ یا اگر آدمی منع کر دے بیچ میں کہ بھئی غیبت نہ کرو، ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے خیال سے عمل چھوڑ دینا نا، یہ بہت بنتا ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے، آج کل جتنے بھی معاشرتی گناہ ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ بھائی سیگریگیٹڈ اجتماع نہیں کریں گے، شادی بیاہ تقریبات میں مکس کریں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دقیانوسی ہے، یہ تو بہت زیادہ وہ ہے، شدت پسند ہے، اور یہ شرک ہو رہا ہے، لوگوں کے کہنے پہ نظر ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کیا کہے گا۔
ساری فکر لوگوں کی ہی رہ گئی ہے، اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اللہ سے بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے اس کی فکر ہے ہی نہیں، اور لوگوں کے فکر سے گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ اور یہ جو مخلوط اجتماعات ہیں، ہمارے حضرت اس کے لیے بہت شدت اختیار کرتے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے بالکل بھی، چاہے جس نوعیت کا بھی اجتماع ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی حضرت اجتماع ہوگا، رشتہ داروں کی، بہت قریبی رشتہ داروں کی شادی ہے، اس میں میوزک بھی ہوگی، اس میں مووی بھی بن رہی ہوگی، اس میں ہر طرح کی خرافات ہوں گی، گانا بجانا بھی ہوگا اور ناچ گانا بھی ہوگا اور مخلوط اجتماع بھی ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی آپ یہ کوشش کریں کہ انہیں بس ایک بات پہ راضی کر لیں کہ مخلوط اجتماع نہ کریں، باقی چیزوں سے خود بچنے کی کوشش کریں۔ اس میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ یہی ہے ان سارے گناہوں میں، کیونکہ یہ بے شرمی بے حیائی پیدا کرتا ہے، اور بے شرمی بے حیائی ایک دفعہ آدمی کی طبیعت میں آ جائے نا، تو پھر وہ کسی حد پہ نہیں رہتا، وہ اتنا نیچا گرتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو بے شرمی بے حیائی کا جو چیز ہے وہ باعث ہو رہا ہے یہ آج کل کا، اور کس وجہ سے، کیا بھئی فرق کیا پڑے گا اس میں؟ مخلوط اجتماع نہیں کرو گے تو کون سی مصیبت آ جائے گی؟ اور موجود ہے آج کل ہر طرح کا انتظام کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ فیمیل ویٹریسز وغیرہ کا بھی انتظام ہو جاتا ہے۔ لیکن بس یہ دکھانا ہے لوگوں کو کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ماڈرن ہیں، اور بے شرمی بے حیائی کو فروغ دینا ہے تاکہ ہم اوروں کی عورتوں کو دیکھیں۔ یہ نہیں حیا ہے کہ اور لوگ جو ہیں آپ کی عورتوں کو دیکھیں گے، اور سب لوگ بن سنور کے اور وہ کر کے اسپیشل ایفرٹ کر کے اپنی طرف توجہ دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں کوشش۔ تو اس کے لیے شدت اختیار کرنی ہے۔ ہمارے حضرت منع فرما دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے اجتماعوں میں نہیں جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس طرح سے آدمی اپنا عمل کرے کہ وہ بھی تہذیب و تمیز کے اندر ہو، پہلے جا کے مبارکباد دیا ہے یا بعد میں دیا ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن اس اجتماع کی ہمت افزائی نہ کرے۔ غلط چیزیں ہم لوگ ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگان دین ہیں، ان کے مزارات ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس پہ بھی یہی سب ہوتا ہے، مخلوط اجتماع ہے اور لوگوں کا بے محابہ آپس میں ملنا جلنا ہے۔ یہ ساری باتیں جہاں وہاں پہ خراب ہیں اور جگہوں پہ بھی خراب ہیں۔ اور بعض بزرگ ابھی بھی ایسے ہیں ہمارے سلسلے کے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یہاں اس میں پاکستان میں جو ہے پاک پٹن میں، ان کے مزار پہ حاضری کی اجازت نہیں ہے عورتوں کو۔ جس عمارت میں قبر ہے حضرت کی، اس میں اجازت نہیں ہے، کبھی سے نہیں اجازت رہی ہے۔ دور سے ایک کھڑکی ہے، اس در سے دیکھ سکتی ہیں، اندر نہیں جا سکتی، منع ہے۔ تو یہ خیال کر کے آدمی گناہ کرے یا نیک کام کرے، یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ شرک میں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ آدمی کام بھی کرے لیکن وہ گڑبڑ کام کر جائے اور آخرت میں اس کے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ اور اللہ بچائے جس طرح سے حدیث میں ذکر آیا ہے کہ شہید جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سخی جس نے محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں دیا، یا عالم، وہ ان سب کی طرح سے جواب آدمی کو مل جائے کہ بھئی یہ کام تو نے لوگوں کے لیے کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، تو اب ان سے جا کے اجر لے لو۔ تو یہ جو بات ہے یہ عظیم اور نقصان اور خسران کی بات ہوگی کہ آدمی کے اعمال سب ضائع ہو جائیں۔ اور یہی بات پیدا کرنے کے لیے ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے عمل میں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، وہ سیاسی صاحب تھے، سیاسی لیڈر تھے، تو وہ پورے راستے سوچتے ہوئے کہے کہ بھائی حضرت سے میں پوچھوں گا ایک سوال، اور پھر میں اس کا یہ جواب دوں گا، اور اگر وہ یہ کہیں گے تو میں یہ کہوں گا، اور یہ کہیں گے تو یہ کہوں گا۔
تو حضرت کے پاس پہنچی اور کہا حضرت میں بس کھڑے کھڑے آیا ہوں اور ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں کہ یہ تصوف کیا بلا ہے. یہ الفاظ تھے ان کے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تصوف کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ کہ اخلاص حاصل ہو جائے. اور اس کی انتہا ہوتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور یہ ہر چیز میں ہے. کہتے ہیں کہ یہ ثواب سن کر ان کی سارے چیزیں غائب ہو گئیں، خاموش ہو گئے بالکل، اور سوچتے ہوئے واپس چلے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت کی اور پھر ان کی بچاس بھی ہوئے. تو یہ نیت کو درست کرنا کہ ہر کام اللہ کے لیے ہونے لگے، لوگوں کی فکر نکل جائے آدمی کے اس سے، تو اسی کے لیے یہ ساری چیز تگ و دو ہے، دور دھوپ ہے، دوڑ دھوپ ہے، بھاگنا ہے، عمل کرنا ہے کہ ہمارے اعمال خالص اللہ کے لیے ہو جائیں. اور اس کے لیے ضرورت ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر عمل میں نیت کی جائے. شروع میں ہر عمل میں یہ اللہ یا الہی یہ جو، اور حدیث میں بھی ایک دعا ہے نماز پڑھنے جب جا رہا ہے آدمی تو ایک پوری دعا آئی ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ میں یہ جو جا رہا ہوں یہ صرف آپ کے لیے ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں ہے، فخر کرنے کے لیے نہیں ہے، یاد دلانے کے لیے. اور ہمارے حضرت عارف اللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اسوہ رسول اکرم میں اس کو ذکر کیا ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اسوہ رسول اکرم کو سامنے رکھو، یہ ڈائری ہے، یہ ایک آپ کے لیے ایک وہ ہے ڈیلی کا جو پریکٹس گائیڈ بک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو اس میں لکھی ہیں اس پہ عمل کرو. اور حضرت کے بہت سارے لوگ ہیں، ایک صاحب بتانے لگے اسی وقت حضرت کو کہ حضرت میں نے یہ دعا یاد کی بھی ہے. تو حضرت بہت خوش ہوئے اس سے، کہ کہنے لگے کہ ہاں بالکل ہونا چاہیے اس طرح سے، کہ یہ آدمی اپنے آپ کو یاد دلاتا رہے ہر عمل میں کہ یا الہی جو میں یہ چیز کر رہا ہوں یہ آپ کی رضا، آپ کی خوشنودی کے لیے ہو. اور اگر خیال آ جائے کسی اور کا کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، تو اس کو بالکل اگنور کرے، اس کی وجہ سے نہ عمل بڑھائے نہ گھٹائے. بعض دفعہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ فلاں دیکھ رہا ہے میرا جاننے والا، اگر نماز میں کوئی چینج کرے گا نا تو وہ ریا ہو جائے گی، شرک ہو جائے گا. یعنی کم کر دیتا ہے کہ اوہو اگر اس کے سامنے اور جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح پڑھوں گا تو وہ سمجھے گا اوہو یہ تو بہت ہی متقی پرہیزگار ہے، چلو جلدی جلدی پڑھ لو. تو یہ جو ہے نا یہ دونوں چیزیں گڑبڑ کر دیں گی. معمولی سا بھی فرق نہیں آنا چاہیے. ایک بزرگ فرمانے لگے اگر مجھے ابھی پتہ چلے کہ بادشاہ وقت مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو اگر میں کنگھی بھی کروں نا تو میں اس کو بھی شرک سمجھتا ہوں. اتنی ان کو غیرت تھی کہ اللہ کی جو کام کروں اللہ کے لیے کروں. تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ یہ چیزیں عمل میں پیدا فرما دے، اور یہی متوجہ کرنا ہے ہم سب کو. کہنے والا جو ہے وہ بھی محتاج ہے اور سننے والے وہ بھی، ان کو بھی ضرورت ہے کہ عمل میں چیزیں آنے لگیں. معلومات جو ہیں نا بہت ہیں ہمارے پاس، لیکن معلومات کو عمل میں لانا، اور اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگی جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ جب آسان کر دیں گے، توفیق دے دیں گے نا، اس سے بڑھ کر محرومی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مشرق میں اتنے عالم ہیں، اتنے اسکالرز ہیں، ان کے پاس اتنی معلومات ہیں جو ہمارے علماء کے پاس نہیں ہیں، لیکن وہ کافر ہیں. ان کو ان کے علم نے ایمان کی دولت بھی نہیں عطا کی. تو یہ ڈرنا چاہیے اللہ سے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے. علم ایسا علم جو نافع نہ ہو، جس پہ عمل کی توفیق نہ ہو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پناہ مانگی ہے. بس دعا کریں اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا غیاث المستغیثین، یا ماد المستجرین، یا مجیب دعاء المضطرین، یا کاشف المکروب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یا العالمین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ظاہری باطنی تمام گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین، ہم اقرار کرتے ہیں اپنی نالائقی کا، کوئی عذر کوئی تعویل نہیں کرتے، اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ گناہ کو گناہ کو سمجھنے کی توفیق برقرار رکھیے، اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، آپ سے پناہ مانگتے ہیں کہ اگر پھر سے ہم پھسل جائیں تو یا العالمین اس سے بچائیے، اور اگر پھسل جائے تو فوراً توبہ کی توفیق مانگتے ہیں آپ سے۔ یا العالمین، ان لوگوں میں سے نہ کر دیجیے جو نڈر باغی ہو کر گناہ کرتے ہیں، گناہ کو جائز حلال سمجھتے ہیں۔ یا العالمین، دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، اس میں عمل کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ ہم آپ کے دین کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس رستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمیں عنایت فرما دیجیے، ان کی اتباع کی توفیق کی کامل اور راست کی توفیق عنایت فرما دیجیے، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب کر دیجیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، ہمیں ہمارے گھر والوں کو، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں کو، والدین، بیوی بچوں کو، سب کو ہر طرح کے حادثات سانحات سے، ہر طرح کی دیر پا موذی بیماریوں سے، ہر طرح کی فکر، ہر طرح کے رنج غم سے، ہر طرح کی دکھ تکلیف سے، لوگوں کی زار آسانیوں سے ہمیں ہم سب کو حفاظت میں رکھیے۔ یا العالمین، بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا العالمین، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، فلسطین میں، افغانستان، برما، شام۔ یا اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین، ہمارے ملک کے حالات درست فرما دیجیے، نیک صالح قیادت عنایت فرمائیے، جو معاشی اور معاشرتی اور جو سیاسی بحران ہے اس کو عافیت کے ساتھ دور فرما دیجیے، امن و امان برقرار رکھیے، ہر طرح کی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، جو مانگا وہ بھی عنایت کر دیجیے، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا ہمارے لیے بہتر ہے، وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی مظہر لطفی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا